السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، منگل کے روز اسلامی تاریخ پر گفتگو ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں صحابہ، صحابیات اور وہ لوگ جو صحابہ سے ملے یعنی تابعین، اور اس کے علاوہ بھی امت میں جو شروع دور میں بڑے اسکالرز گزرے، بڑے ایسے ریفارمرز گزرے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے کوئی بھی بڑا کارنامہ انجام دیا، ان لوگوں کی زندگی کے اوپر، ان کی لائف کے اوپر اور ان کی جو کامیابیاں ہیں، اچیومنٹس ہیں، امت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری ہسٹری کتنی زیادہ روشن ہے، تابناک ہے، کتنی رچ ہے، اور اس سے ہم کتنی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، کتنا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلو اور ان کے کارنامے، ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی جلیل القدر عالم، محدث، فقیہ گزرے۔ ان کو امام اعظم کہا ہی جاتا ہے، یعنی گریٹسٹ امام۔ وہ بہت سی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے، علم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دور کے ان لوگوں میں تھے کہ جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی تھی، کئی صحابہ سے ان کی ملاقات رہی تھی۔ یہ امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی، ان سب سے پہلے کی شخصیت ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بعد میں آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، یعنی 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور 150 ہجری میں ہی امام شافعی کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے وہ نام کہ جو بڑے نام ہیں حدیث میں یا فقہ میں، وہ لوگ بھی امام ابو حنیفہ کے بعد آئے ہیں، ان کا زمانہ ان کے بعد۔ خیر، پہلے یا بعد میں ہونا، صحابہ کے بعد تو پھر علم کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، خدمات کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی حالت میں آپ کی مجلس میں ان کو رہنے کا موقع ملا، آپ سے انہوں نے دین سیکھا، اس لیے ان کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اسلام کی خدمات اور علم کی بنیاد پہ درجہ متعین ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کچھ خصوصیات ہیں، ان میں سب سے پہلی خصوصیت تو یہ کہ صحابہ سے ان کی ملاقات رہی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کا انتقال عراق کے ہی ایک شہر بصرہ میں ہوا تھا۔ بصرہ بھی بہت مشہور شہر تھا، اسلامی تاریخ اور تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، اس کی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ پر۔ سن 93 ہجری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہاں وفات ہوئی، اور مشہور صحابہ میں حضرت انس ہی وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے اخیر میں جن کا انتقال ہوا، چونکہ حضور کے زمانے میں بہت چھوٹے تھے، اور بھی بعض صحابہ بعد میں زندہ رہے، اور 101 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال مکے میں ہوا تھا۔
تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے ملاقات کا شرف ملا، اس لیے وہ تابعین ہیں، امام ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو فقہ اسلامی ہے، یعنی قرآن ہے، قرآن مجید کی کمنٹری، اس کی تفسیر ہے جو حدیث کی روشنی میں بھی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح طور پہ کسی آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو پرٹیکولر، اس آیت کے بارے میں، اس سے بھی تفسیر ہوتی ہے، اور تفسیر اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور کے جو عام ارشادات ہیں، آپ نے جو کچھ امت کو ہدایت دی ہے، ان کو طریقہ بتایا ہے، اس پورے مجموعے کے اندر بہت سی ایسی باتیں، بہت سے ایسے پرنسپلز ہیں، اصول ہیں جن کی روشنی میں بھی تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن مجید کی اور دوسری بنیادوں پر بھی ہوتی ہے۔ تو تفسیر اسلامی علوم کا سب سے بڑا درجہ ہے، لیکن ایک دوسرا فن جسے آپ حدیث کہہ لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث میں بھی بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کی جہاں بہت سی کرامتیں اور ان کے بڑے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، وہاں ان کے نام سے بہت سی غلط چیزیں بھی منسوب کر دی گئیں۔ جیسے یہ مشہور کر دیا گیا کہ امام ابو حنیفہ کو کچھ حدیثیں یاد نہیں تھیں اور 17 حدیثیں صرف یاد تھیں، اس قسم کی باتیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑے بڑے محدث جو حدیث کے ماہرین تھے وہ ان کے شاگرد تھے، ان کے اسٹوڈنٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک تیسری چیز یا تیسرا فن جو فقہ اسلامی کہلاتا ہے، یعنی اسلام میں جو بڑے بڑے علماء گزرے یا تو قرآن کی تفسیر لکھتے تھے اور اس کا درس دیتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں محنت کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، اس پر کتابیں لکھتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسانی زندگی سے جڑے ہوئے جو مسئلے ہو سکتے ہیں ان کو فقہ اسلامی کہا جاتا ہے۔ فقہ اسلامی یعنی اسلامک جورسپروڈنس۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جورسٹ تھے، تھیولوجین بھی تھے، عقیدے کے بھی بڑے ماہر تھے۔ تو فقہ اسلامی یا فقہ جب ہم کہتے ہیں تو فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی چیزیں پیش آتی ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں یا ہم نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ اس کے ریسورسز قرآن اور حدیث ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں جو قرآن حدیث سے نکلتے ہیں، جیسے کہ اجماع ہے، امت کے بڑے علماء کا اتفاق ہے کسی بات پر، دلیلوں کی روشنی میں اگر وہ متفق ہو جائیں، کسی بڑے عالم کا اجتہاد ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی نئے مسئلے کے اندر جو مسئلے قرآن حدیث میں بتائے گئے ہیں ان کی روشنی میں ان سے مدد لیتے ہوئے وہ ایک رائے قائم کرتا ہے، ایک اوپینین دیتا ہے کہ اس موضوع پہ یہ ہونا چاہیے۔ جیسے نئے دور میں آج بہت سے نئے مسئلے پیش آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے، سماج کے بدلنے کی وجہ سے، آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں، چاہے وہ میڈیکل کا میدان ہو، وہ بزنس کا میدان ہو، نکاح طلاق کے مسئلے ہوں، عبادت کے بہت سے مسئلے ہیں، روزوں کے اور زکوٰۃ کے بہت سے مسئلے ہیں۔ تو جب مارکیٹ میں تبدیلی آتی ہے تو تجارت کے مسئلے نئے نئے پیدا ہوتے ہیں، اور جب تجارت کے نئے نئے مسئلے پیدا ہوں گے تو زکوٰۃ کے بھی ہوں گے۔ جب مسلمان دنیا بھر میں بڑھتے چلے جائیں گے تو حرمین کے سفر کے سلسلے میں، عمرے اور حج کے سلسلے میں بہت سے نئے مسئلے پیدا ہوں گے۔ تو اگر ان کے سلسلے میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا، اس بارے میں غور نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ جو سفر ہے، علم کا سفر ہے اور مسلمانوں کی رہنمائی کا سفر ہے، یہ رک جاتا ہے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ اسلام پلاسٹک سرجری کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ بھئی اسلام کا پلاسٹک سرجری سے کیا تعلق، یا کہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، بولے ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اسپورٹس کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے۔ تو یہ کہہ کے ہم فارغ نہیں ہو سکتے، قیامت تک
جو مسئلہ بھی پیش آئے گا، جو بات بھی پیش آئے گی، چاہے اس کا تعلق پولیٹیکل سائنس سے ہو، سیاست سے ہو، اس کا تعلق فائنانس سے ہو، اس کا تعلق عبادتوں سے ہو، انسان کی عام زندگی سے ہو، پرسنل لا سے ہو، کوئی بھی بات پیش آئے گی کہ جہاں ایک مسلمان کو انوالو ہونا پڑ سکتا ہے، وہاں پر ایک سوال ہوگا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جو جواب دیا جائے گا وہ فقہ اسلامی کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ اگر فقہ نہ رہے، فتویٰ نہ رہے، اور یہ موضوع اور یہ فن نہ رہے، تو پھر یہ سلسلہ یہیں رک جاتا ہے۔ تو فقہ کا تعلق ڈائریکٹ انسان کی زندگی سے، فقہ قرآن اور حدیث جو ایک بہت بڑا سمندر ہے علم کا، وہاں سے پانی لے کر ہمارے سماج کو دیتی ہے، اسلامک سوسائٹی کو دیتی ہے، ایک مسلمان کو دیتی ہے، اس کو اس کے مسئلے کا حل بتاتی ہے۔ فقہ اسلامی کے بارے میں عام طور سے صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے، یا حدیث میں یہ بات آئی ہے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ کبھی بھی فقہ حدیث کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اگر حدیث کے خلاف فقہ جا رہی ہے تو وہ اسلامی فقہ نہیں ہے، وہ کوئی اور قانون ہے، وہ ہمیشہ قرآن اور حدیث کے تابع ہے۔ لیکن اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے لیے کچھ پرنسپلس ہیں، کچھ اصول رکھے گئے ہیں۔ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے جس سے ایک عام معنی نکلتے ہیں، ایک اس سے خاص معنی نکلتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں کوئی آرڈر دیا گیا ہے، تو کس ٹائپ کا صیغہ ہوگا، کس قسم کی بات ہوگی کہ اس میں اس کو آرڈر مانا جائے گا، کس قسم کی بات ہوگی کہ اس سے مانا جائے گا کہ صرف آپ کو ایک اخلاقی طور پہ یہ کہا گیا اگر آپ یہ کر لیں تو اچھا ہے، لیکن کوئی لازمی قانون نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ ہے جو پورا قانون ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کلام کے علم میں بھی، جس کو علم الجدل کہتے ہیں، جو بحث کا موضوع ہوتا ہے، مثلا یہ عقیدے کا جو موضوع ہوتا ہے اس کو علم کلام بھی کہتے ہیں۔ کلام اس لیے کہتے ہیں، کلام کے معنی بات کے ہوتے ہیں، اس پر بہت گفتگو ہوتی تھی، ڈیبیٹ ہوتی تھی۔ آج بھی دیکھیے یہ جو ایتھیسٹ ہیں اور اس قسم کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ، یا ابھی جو سو کالڈ ایکس مسلم کہنے لگے ہیں لوگ اپنے کو، اور حالانکہ وہ زیادہ تر بنے ہوئے لوگ ہیں، اس میں بحث کس چیز کی آتی ہے؟ یہی آتی ہے کہ خدا کب سے ہے یا ہے کہ نہیں ہے، یہ کائنات کیسے بنی، سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، سائنس مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ کہتی ہے نہیں۔ ان سب چیزوں پر جو بحث ہوتی ہے یہ سب تھیولوجی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے زمانے میں ایسے لوگوں سے بہت سی بحثیں رہی ہیں، ڈیبیٹ رہی ہیں، کہ انہوں نے عام مثالوں کے ذریعے سے قائل کیا کہ اللہ کا وجود ہے۔ لیکن ایک زمانے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ، اس طرح کی بحثوں سے زیادہ امت کو اور عام مسلمان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ مثلا تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز کیسے صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، تم نکاح کے مسئلے کیا ہیں، طلاق کے مسئلے کیا ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم فقہ پر پوری توجہ دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو اس میں قرآن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، حدیث کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور عقیدے کے بغیر تو عمل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، عقیدہ اس کے لیے بنیاد ہے۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک بہت بڑی ٹیم بنائی جس میں کم سے کم 40 لوگ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ ایک فقہی کونسل بنائی تھی انہوں نے، جس میں بحث ہوتی تھی، کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی ایشو ہے، وہ رائے رکھی جاتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھا جائے، مسئلے کا حل کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اس کا سولوشن پیش کرتے تھے۔ امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد تھے، جو ہارون رشید کے دور میں اور عباسی دور میں پوری اسلامی مملکت کے سب سے بڑے قاضی تھے، جن کو قاضی القضات کہتے ہیں، آپ چیف جسٹس کہہ لیں، چیف جسٹس سے بھی بہت بڑا درجہ تھا امام ابو یوسف کا، کیونکہ وہ کسی ایک علاقے کے نہیں تھے بلکہ پوری عباسی خلافت کے سب سے بڑے قاضی تھے، اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، جن کو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل قانون کے سلسلے میں کتاب السیر دنیا میں ان کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ یورپ میں بھی آج چند سالوں پہلے ان کا نام لے کر جو قانون کے بڑے بڑے طلبہ ہیں اور پروفیسرز ہیں، انہوں نے امام محمد کا ذکر کیا کہ امام محمد ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ پولیٹیکل سائنس میں دو ملکوں کے درمیان ریلیشن شپ کیسے ہونی چاہیے اور اس کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے۔ ٹیکس کے نظام کے اوپر امام ابو یوسف نے لکھا، جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا، جو چیف جسٹس تھے بڑے، کتاب الخراج نامی ہے، خراج ٹیکس کو کہتے ہیں۔
اسلام میں ٹیکس کا کیا تصور ہے، کون سا ٹیکس ظالمانہ ہے، کہاں لیا جا سکتا ہے. تو ان لوگوں کی بڑی خدمات رہی ہیں اور ان کو اورینٹلسٹس نے سمجھا. جو مستشرقین تھے، جو کرسچنس تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی، جن کو مستشرق کہتے ہیں. اور وہاں سے انہوں نے نکالا کہ ان لوگوں نے تو بہت علم جمع کیا اور اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. آج کہا جاتا ہے کہ یہ جو فقہ ہے ہماری، یہ یہودیوں سے لی گئی ہے، یہ رومن لا سے لی گئی ہے، یا اور بعض دوسرے قوانین جو پرانے گزرے ہیں، حمورابی قانون اور دوسرے قانون، وہاں سے اس کو لیا گیا. لیکن اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں جو ناگپور میں رہتے ہیں، اور انہوں نے ہیبریو زبان سیکھی، عبرانی زبان سیکھی، اور سیکھ کر یہودیوں کے جو کتابیں ہیں ابتدائی دور کی اور ان کے بڑے بڑے تھنکرز کی لکھی ہوئی، تو ان کو عبرانی زبان میں پڑھ کے، وہ عربی سے بہت قریب ملتی جلتی زبان ہے، اسے پڑھ کر، اور وہ اس کے کوٹیشنز بھی دیتے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی دیتے ہیں. ابھی 6-7 قسطیں اس پر لکھ چکے ہیں کہ کیا فقہ کا کوئی بھی تعلق تالمود سے ہے. تالمود جو یہودیوں کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے. تو انہوں نے دکھایا ہے کہ بہت سے مسئلے ملتے جلتے ہیں، چونکہ انسان ہم بھی، انسان وہ بھی ہیں، دونوں کو ایک طرح کے مسئلے پیش آتے ہیں، اور دونوں کا ماخذ آسمانی کتابیں ہیں اصل میں. بعد میں جا کر لوگوں نے بدل لیا. ہمارے یہاں فقیہ ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، مولوی مولانا ہوتے ہیں، ان کے ربی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی اس قسم کے فتوے دیے ہیں. تو بہت سے فتوے ملتے جلتے ہیں. اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے الزام لگا دیا کہ اسلام میں جو کچھ ہے سب وہاں سے آیا ہے. تو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں. اب یہ دیکھیے کہ اسلامی فقہ میں یہ جو بڑی خدمات ہوئی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی کونسل میں تقریباً 85,000 نماز سے جڑے ہوئے مسئلے انہوں نے حل کیے، 85,000 سے زائد معاملات سے جڑے ہوئے مسئلے حل کیے. ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، اس پر بحث ہوتی، نتیجہ نکالا جاتا ہے، پھر دلیلیں دی جاتی، پھر ریزولوشن پاس ہوتا ہے، تجویز لکھی جاتی کہ اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہونا چاہیے. کیا آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ سب نے کہا اتفاق کرتے ہیں. تو وہ کتاب میں درج ہو گئے. اس طرح سے ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے 6 مشہور کتابیں لکھی. ظاہر الروایہ اس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اور کتابیں لکھی، حدیث پر بھی، فقہ پر. کتابیں اتنی زیادہ لکھنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی جو فقہ تھی وہ زیادہ محفوظ ہو گئی. کتابوں میں ہوئی، اور جب کتابیں موجود ہوتی ہیں تو ان سے پڑھنے والے آتے ہیں، ان کے شاگرد پڑھتے گئے، ان کے شاگرد کے شاگرد ہوتے گئے. یہ وجہ ہوئی کہ دنیا میں حنفی فقہ کو ماننے والے لوگ زیادہ ہوئے. یعنی آپ پورے سینٹرل ایشیا کو لے لیں، آپ ترکی کو لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ دیکھیں گے رشیا کے اندر بھی بڑی تعداد میں حنفی، چائنا میں پہنچے، اور دنیا بھر میں جو ان علاقوں کے لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں حنفی فقہ کے فالوورز ہیں. تو آخر یہ کیسے ہو؟ کیا امام ابو حنیفہ نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ میری فقہ حدیث کے مقابلے میں رہے گی اور اس کو ماننا ہے، بخاری کو نہیں ماننا ہے؟ کیا کبھی ایسا کوئی مشورہ ہوا تھا ماضی میں؟ کبھی ایسی بات نہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں بالکل. بخاری تو تھی ہی نہیں اس وقت، پہلی بات. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا 150 ہجری میں، اور امام بخاری کی پیدائش ہوئی 194 ہجری میں، 256 یا 54 میں جا کر ان کا انتقال ہوا. تو امام بخاری ان کے بہت بعد کے ہیں. لیکن امام بخاری نے جو حدیثیں جمع کی، ایسا نہیں کہ اس وقت وہ حدیثیں نہیں تھیں. امام بخاری کے استاد، ان کے استاد کے استاد، وہ حدیثیں لوگوں کی زبان پر تھیں. موطا امام مالک کے اندر بعض حدیث کی دوسری کتابوں میں تھیں، لوگوں کو زبانی یاد تھی. تو حدیث کی روشنی میں ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا. تو یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں جو اس طرح کی جاتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے حدیث کے مقابلے میں یا قرآن کے مقابلے میں کوئی نئی چیز دے دی ہے امت کو، اس لیے ہمیں لوگوں کو حدیث کی طرف لوٹانا ہے اور یہ جو گمراہی پھیل گئی اس سے نکالنا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارا جیسے کنسٹیٹیوشن ہے، انڈیا کا آئین ہے، دستور ہے، اس کے ریسورسز کیا ہے، اس کے ماخذ کیا ہیں، کہاں سے وہ تیار کیا گیا؟ دنیا کے بہت سے قوانین کو سامنے رکھ کے تیار کیا گیا.
لیکن جب ریفرنس دیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کا دیا جاتا ہے، اس کے ریسورسز کا نہیں دیا جاتا ہے۔ یہی حال فقہ کا ہے۔ فقہ ایک قانون ہے، قانون کے طور پہ مسئلہ بتایا جاتا ہے، اب اس کے پیچھے کی دلیل کیا ہے؟ ہر شخص کو دلیل سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہر فرد پر پورا علم حاصل کرنا لازم اور فرض عین قرار دے دیا جائے تو یہ تصور کے خلاف ہے۔ انسان کی مصروفیتیں دوسری ہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ علم حاصل نہیں کر رہا ہے، پھر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا۔ جیسے امت کا ہر فرد خود سے اپنا علاج نہیں کر سکتا، خود سے بلڈنگ کا نقشہ نہیں بنا سکتا، اس کو کسی کی مدد لینی پڑتی، یہی حال اس کا بھی ہے۔ اس لیے ضرورت پڑی کہ کسی سے مدد لی جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چار ہی نہیں بلکہ امام لیث بن سعد، امام اوزاعی، اس وقت بہت بڑے بڑے علماء فقہا موجود تھے۔ پھر ان لوگوں کی فقہ دو وجہ سے زیادہ موجود رہ گئی، مشہور ہو گئی، ان کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، اور پھر انہوں نے کتابیں بہت ساری لکھی، جو کچھ تو اسی وقت چھپ گئی، کچھ بعد میں چھپی۔ یہاں دائرۃ المعارف حیدرآباد سے بہت کتابیں شائع ہوئی، یعنی بہت ہی ہیوج لائبریری تیار ہو جائے گی اگر صرف اہم کتابوں کو آپ جمع کریں جو فقہ ہیں۔ تو فطری طور پہ اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا کہ حنفی فقہ باقی رہ گئی، ان کے اجتہادات باقی رہ گئے، ان کو ماننے والے لوگ زیادہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کوئی امام ابو حنیفہ کوئی آئیں گے آئندہ اور ان کے ماننے والے لوگ ہوں گے یا تم ان کو ماننا۔ یہ فطری طور پہ جیسے کسی استاد کے شاگرد بہت زیادہ ہو جائے، اس طرح سے یہ چیز باقی رہ گئی، اس کے لیے کوئی پلان نہیں کیا گیا۔ اب کوئی کہے کہ کیا ان امام صاحب کو ماننا ضروری ہے، ہم ڈائریکٹ حدیث کو کیوں نہ مانیں؟ میں امام صاحب کے اوپر انشاءاللہ آئندہ 1-2 ہفتوں میں اور بیان کروں گا، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے اس پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے زبان سے کہ ہم ڈائریکٹ حدیث سے کیوں نہ لیں، لیکن حدیثیں جب ایک موضوع پر ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تب دشواری ہوتی ہے۔ اگر ایک موضوع پر صرف ایک حدیث ملے تو عام آدمی بھی دیکھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اب ایک ٹاپک کے اوپر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، دوسرے حدیث میں کہا جاتا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو دشواری ہوتی ہے اور ضرورت پڑتی ہے کسی اصول کی، پرنسپلز کی۔ ان حضرات نے یہی کیا کہ اصول بنائے، حدیث کے اصول، حدیث صحیح کس کو کہیں گے، حسن کس کو کہیں گے، ضعیف کس کو کہیں گے، متواتر کیا ہے، مشہور کیا ہے، عزیز کیا ہے، غریب کیا ہے، 50 قسمیں ہیں حدیث کی۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اجتہاد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ لوگوں نے اپنے ریسرچ کے ذریعے سے اور سیمپلز کو دیکھ کر ایک نتیجہ نکالا کہ یہ اگر 5 کنڈیشن آ جائیں تو حدیث صحیح ہے، ایک بھی کم ہو جائے تو حدیث ضعیف ہے۔ پھر ضعیف میں کہاں تک قبول کریں گے؟ بہت زیادہ ضعیف ہو جائے، آگے موضوع ہو جائے، من گھڑت ہو تو بالکل چھوڑ دینا۔ اس کے اصول بنائے گئے، اور دوسری طرف اصول بنائے گئے کہ ان حدیثوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط کیسے کرنا ہے، استدلال کیسے کرنا ہے، کیسے معلوم کرنا ہے کہ کون سا حکم کس درجے کا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، مکروہ کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز جسے مباح کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس تمام پورے ماخذ کو، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کی گئی، محنت کی گئی، اور یہ پورا اسلامی نظام تیار ہوا جس کی روشنی میں آج ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانیوں کا موضوع ہے، اس کو آسانی سے کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یا انہوں نے ان کی فقہ بیس لیس ہے یا کوئی ایسی بات کہہ دینا۔ ہمارا مقصد اس طرح کی نشستوں سے یہ ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں پر اعتماد بحال کیا جائے، ٹرسٹ پیدا کیا جائے۔ یہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور یہ علم سے لوگوں کو محروم کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ان حضرات کی زندگی کو سمجھا جائے، ان کی خدمات کو سمجھا جائے، ان کے علوم کو سمجھا جائے، اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں ضرور ان کے بارے میں ہم دلائل سے واقفیت حاصل کریں، لیکن اگر ہم دلیل نہ سیکھ سکیں تو کسی پہ اعتماد کرتے ہوئے اس سے مسائل کو پوچھ کر اطمینان حاصل کریں، شرح صدر کریں۔ انشاءاللہ امام صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے، ان کی جو اہم خدمات ہیں، ہم آئندہ درس میں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔